أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عزادارو، روز عاشور بھی عصر عاشور سے قریب ہو گیا. وہ دن کہ جس کے صبح کے نمودار ہوتے ہی امام حسین نے امتحانوں کے سخت ترین مراحل طے کیے. ایک کے بعد دیگرے اپنے عزیزوں، اقربا، اس سے پہلے اصحاب، سب کی قربانیاں ایک تن و تنہا امام حسین، پیاس کی شدت، اصحاب کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، عزیزوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آقا حسین کی پیاس کی شدت کیا تھی؟ امام زین العابدین علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا کلیجہ پیاس کی شدت سے اس طرح سے پھٹ گیا تھا جس طرح سے سورج کی شدت سے زمین پھٹ جاتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ پیاس کا غلبہ میرے بابا پہ روز عاشور اتنا زیادہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں تھا. اور سن سکیں گے آپ، پیاس کی شدت کا اندازہ لگانا ہو تو وہ لمحہ یاد کیجئے جب جوان بیٹے نے امام حسین سے کہا تھا بابا چند قطرے پانی کے فراہم ہو سکتے ہیں. اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. ایک باپ نے اپنے جوان کے مطالبے پہ اپنا منہ کھول لیا تھا. اے میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. آپ کو یاد ہے جناب علی اکبر نے ایک چیخ کے ساتھ زبان واپس لی. اے بابا آپ کا دہن مبارک مجھ سے زیادہ خشک ہے. سوچو عزادارو، آپ کا آقا حسین کتنا پیاسا تھا. اتنی شدت کی پیاس لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا. عصر عاشور کا لمحہ آیا، امام خیام حسینی میں آئے. ایک کے بعد دیگرے بیویوں کو خدا حافظ کہا. تمام بیویاں امام حسین کی مظلومیت کو دیکھ کے تڑپ رہی تھی. ارے اب تک زینب کو ڈھارس تھی میرا بھیا عباس. اب تک یہ امید تھی کہ عباس ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اب تو عباس بھی رخصت ہو گئے. اب وہ لمحہ آیا کہ وہ آواز شاید جس کو سننے کے لیے کان تیار نہ تھے وہ آواز بھی کانوں سے ٹکرائی. علیکن منی السلام. اے رباب، ام فروا، ام لیلہ، میری بہن زینب، میری بہن ام کلثوم، بھائی کا آخری سبق قبول کرو. خدایا وہ دل کہاں سے آئے جو بھیا کا آخری سلام بہن برداشت کر لے. جناب زینب کے لیے ملتا ہے کہ جب امام حسین نے یہ جملہ کہا زینب نے اپنے بھیا کو خیمے میں بلایا. روایتوں کے جملے ہیں یہ وہ لمحہ ہے جو بہن بھائی کے گلے لگ لگ کے روتی ہے.
امام حسین نے جب دیکھا زینب کو قرار نہیں آ رہا ہے تو اپنا ہاتھ جناب زینب کے شانے یا کندھے پہ رکھ کر ایک دعا پڑھی. زینب سنبھل گئی. کہے میری بہن زینب تمہارا جہاد اب شروع ہوگا. اے میری بہن تم سخت ترین مراحل سے گزرو گی. دو وصیت کی. اے میری بہن زینب لا تنسانی فی صلاۃ اللیل. اپنے بھیا کو نماز شب میں فراموش نہ کر. اور دوسرا ایک پیغام دیا جب میرے شیعوں سے ملاقات ہو تو یہ پیغام دینا کہ جب ٹھنڈا پانی بھی ہے تو حسین کی پیاس کو یاد کر. اے عزادارو امام حسین ہر ایک کو رخصت کر کے خیمے سے باہر نکلے. ابھی ذوالجناح پہ سوار ہو کر چند قدم آگے بڑھے تھے. اتنے میں دیکھا کہ ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے. ابھی آپ شبیہ ذوالجناح کی زیارت کریں گے. عزادارو ذوالجناح کا بڑا مقام ہے, بڑا کریکٹر اور کردار ہے کربلا کی تاریخ میں. جن کے گود میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, 2 سال 3 سال کی بچیاں ہیں, وہ اس جملے پر زیادہ احساس کریں گے. جیسے ذوالجناح آگے بڑھ کے رکا, امام نے جھک کر کوشش کی کہ ذوالجناح آگے بڑھے. جب نہ بڑھا تو کان میں ایک جملہ کہا, اے ذوالجناح میں بھی جانتا ہوں تو بھی گھٹوں کا پیاسا ہے, تو بھی پانی نہیں پی سکا ہے, لیکن اب اس کے بعد حسین سواری نہیں کرے گا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں اس جملے کو سننے کے بعد زبانے بے زبانی بے شعوری رکھنے والا لاشعوری میں ذوالجناح آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اپنے چہرے سے گویا قدموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. امام نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا, ننگی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو میدان کربلا کی طرف نہ لے جا, میں یتیم ہو جاؤں گی. سو میں نے دیکھا ہے میرا بھیا قاسم گیا واپس نہ لوٹا, بھیا علی اکبر گیا واپس نہ آیا, میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا. ارے مجھے یتیم لگا. کہتے کہ امام حسین ذوالجناح سے اترنے کے بعد بچی کو کلیجے سے لگایا. ہر باپ بیٹی کو بہت پیار کرتا ہے اور بیٹیاں بھی باپ سے بہت مانوس ہوتی ہیں. اس جذبے کو وہ باپ ضرور محسوس کر رہا ہوگا جن کی آغوش میں 3-4 سال کی بچیاں ہیں. سوچیں آپ کی محبت میں بچی ایسی ہے, حسین کی محبت کیسی رہی ہوگی, ارے سکینہ کا جذبہ کیسا رہا ہوگا. اے بابا آپ چلے تو چاہے مگر اتنا تو بتا دے, سکینہ آپ کے سینے کے بغیر نہیں سوتی. عزادار میں نے جملہ بہت سنا ہے لوگوں سے, جو بچیاں گھروں میں بچپن میں اپنے باپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوتی ہے, بہت مانوس ہوتی ہے. اگر باپ کچھ دن کے لیے سفر پہ چلا جائے بچی روتی ہے, بچی تڑپتی ہے, رات کو چوک کے اٹھ جاتی ہے. ماں مجبور ہوتے فون پہ کہتی ہے جلدی سے چلے آئیے کہ ایسا نہ ہو کہ بچی کی جان چلی جائے. بچی سوتی نہیں ہے. اے عزادارو ہمارے آپ کے بچے شاید کبھی کبھی سینے پہ سوتے ہو, لیکن سکینہ کے بارے میں ملتا ہے روز بابا کے سینے پہ سوتی تھی تو نیند آتی تھی. اے بابا آپ کے بعد سکینہ کہاں سوئے گی. یہ فریاد ہے. امام نے بچی کو پیار کیا, بعض نقل کے مطابق اپنے سینے پہ لٹایا, جناب سکینہ کو رخصت کر دیا. ذوالجلال لے کر امام مار کے کربلا کی طرف بڑھے. وہ لمحہ بھی آیا, حملوں پہ حملے ہوتے گئے, حسین زخموں سے چور. وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام ذوالجلال سے زمین کی طرف گرنے لگتے ہیں. زیارت نہاریہ میں امام زمانہ سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں, سلام میرے جد حسین پر,
پیغمبر کہ جو زمین کربلا پہ دبائے تو ان کا بدن نہ زمین پہ تھا نہ معلق کسی فضا میں تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا. امام کا بدن ہے تو بدن مبارک تیروں پہ آویزہ تھا. ایک لمحہ سوچئے گا آزادارو جب انسان کے پورے بدن میں ہر طرف سے تیر لگا ہو اور پھر زمین کی طرف آ رہا ہو ہاتھ بھی تیروں سے بھرے ہوئے ہیں بدن اور سینہ تمام آزائے بدن پہ تیر لگے ہوئے ہیں. امام کا کوئی حصہ نہیں تھا جو تیر سے خالی ہو. ایسی حالت میں جب آپ کا مولا زمین کربلا پہ آیا ہوگا یہ بدن تیزی سے زمین کی طرف بڑھا ہوگا تو تیر بدن میں کس طرح پہنچ چکے ہوں گے. لمحہ فکریہ ہے. امام حسین زمین کربلا پہ آئے. ایک جملہ کہہ کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ شبیہ ذوالجلال کی زیارت کریں گے. امام زمین کربلا پر خون و خون میں غلطا چاروں طرف سے تیر کی بارش نہیں رکتی. ذوالجلال دیکھتا رہا آقا خون میں غلطا ہے. کہتے ہیں کہ ایک جانور ہوتے ہوئے انسانوں کو نہیں آیا. یہ ذوالجلال امام کا طواف کرنے لگا بڑھ بڑھ کے تیر کو بدن پہ لینے لگا تاکہ آقا کو کچھ بچا سکوں. وہ لمحہ آتا ہے کہ جب تیر کھاتے کھاتے ذوالجلال سنبھل نہ سکا تو اپنے چہرے پہ امام حسین کے خون سے نمتا کرتا ہے ہمتا کر کے خیمے کی طرف بڑھتا ہے. خیمے کی طرف ذوالجلال کا بڑھنا تھا. ایسا لگتا تھا ہر کسی کا انتظار ہے حسین آ رہے ہوں گے. لیکن جیسے ہی ذوالجلال خیمے کے پاس پہنچا دیکھا سوار ہے سواری ہے مگر سوار نہیں ہے. ہر کوئی فریادی ہے. اسی درمیان جوان سکینہ آگے بڑھتی ہے. آگے بڑھنے کے بعد ہر بیوی جہاں کہہ رہی تھی ہر خاتون جہاں کہہ رہی تھی اہل حرم سے متعلق خواتین جہاں کہہ رہی تھی ہائے ہم بے سرپرست ہو گئے ہائے ہم لاوارث ہو گئے ہائے ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا. ہر کوئی فریادی تھا. انہی کے درمیان جناب سکینہ جیسے ہی ذوالجلال کے پاس آتی ہے ایک جملہ پڑھ کے کان میں کہتی ہے بیٹی کا درد سمجھیے اور زیارت کیجئے. ایک جملہ کہتی ہے یا جواد حل سقیا بھی ام قتلات شہنم میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے آخری لمحے میں میرے بابا کو پانی نہیں ملا تھا یا پیاسا مارا گیا. میرے بابا کو پانی بھی ملا یا پیاسا مارا گیا. اے جواد اتنا بتا دے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرا بابا سے آخری لمحے میں پانی بھی ملا. سکینہ کو اپنی پیاس نہیں بابا کی پیاس کی فکر ہے. واہ محمد واہ چھاتی دیکھ
سکینہ کہتی تھی یہ آہ بار بار، اے ذوالجناح ہائے کہاں ہے تیرا سوار، کلثوم کہتی تھی شہب کاس کے رہوار، حضرت کو تو نے پیٹھ سے کھینچا دیا اتار، حضرت کو تو نے پیٹھ سے کھینچا دیا اتار، سر تیرے چڑھنے والے کا تن سے اتار گیا، وہ شہسوار دو سے پیمبر کدھر گیا، گھوڑے سے بانو کہتی تھی آنسو بہا بہا، اس طرح تیری پیٹھ سے حضرت ہوئے جدا، گرنے میں کوئی صدمہ تو پہنچا نہیں پتا، زینب کو کیا کہا مجھے سرور نے کیا کہا، زینب کو کیا کہا مجھے سرور نے کیا کہا، اس طرح مارا رن میں شہ خشک سال کو، پانی ملا تھا ساقی کوثر کے لال کو، علی گھوڑا خیمے میں آیا امام کا، اے گھوڑے کچھ امام نے مجھ کو کہا بھی ہے، کوئی میرے منہ چھپانے کو بھیجی ردا بھی ہے، لاشا جہاں ہے سہ کا وہاں کو ہوا بھی ہے، کچھ فرش ہے بچھانے کو ضائع ذرا بھی ہے، کچھ فرش ہے بچھانے کو سایہ ذرا بھی ہے، نزدیک ہونا بیٹے کا اس دم ضرور ہے، اکبر میرا قریب ہے ان سے کہ دور ہے، مالی گھوڑا خیمے میں آیا چلنے لگا تھا حلقے پہ جب خنجر جفا، اے گھوڑے تو قریب تھا شہ سے کہ دور تھا، سنتے تھے ماں امام میرے رونے کی صدا، آواز میری سن کے شاہد نے کیا کہا، جس وقت آ بنی میرے والے کی جان پا، میرا بھی نام آیا تھا ان کی زبان پا، علی گھوڑا خیمے میں آیا امام کا، پورا بہو کو ساتھ لیے زوج جائے حسن، گھوڑے کے پاس آ کے یہ کرنے لگے سخن، شادی کر گئے ہیں مجھے کو شہ زمان، جا کر بٹھاؤں جا کر بٹھاؤں میں کرات کے دلہا، پورا پکار شاہ کو الفت نہیں رہی، بابا کو میرے مجھ سے محبت نہیں رہی، علی گھوڑا خیمے میں آیا امام کا، زینب یہ رو رو پوچھتی تھی خوش کرام سے، کتنی دور آنا محمد
بعید بھانج ہیں اس مقام سے، کتنے بعید بھانج ہیں اس مقام سے، لاشوں سے ان کے شہ کا ہے لاشا ملا ہوا، یا بعد سر کٹانے کے ہے سنتا تھا وہ اس پہ باوفا، وفا کے غم میں روتا تھا گردان ہلا ہلا، اگلے سموں سے خاک کا گردان پہ ڈالتا، کہتا تھا یوں ہی سارے سے آنسو بہا بہا، رو رو کے مر نہ جائے کرنے لگا بیان، اہل بیت کرتے ہو کیوں نہ لو قمان، فرما گئے ہیں صبر سبوں کو شہ زمان، فرما گئے ہیں صبر سبوں کو شہ زمان، بانوں سے عرض کی کہ نام شاہ کی جس دام سنی تمام، چلنے پہ مستعد ہوئی تبان تب سے جو غزم میں لیتا تھا سجاد تشمتا، پھر کی ماں نے اسے یہ جا کر کیا کلام، پھر کی ماں نے اسے یہ جا کر جو سن کے ہوش میں بسا بھی دے دیکھو کہ خیمے میں ہے کھڑا اس پہ شاہدی، پرزے پرزے باغ ہے اور ٹوکڑے ٹوکڑے دی، مرکب لہو میں ڈوبا ہے راکے مگر نہیں، مرکب لہو میں ڈوبا ہے سا ہو گیا اسے یہ حال دیکھتا، عابد نے جانا میرا مارا گیا پدا، ڈھاڑے مار مار کے رویا وہ نوحدا، نبی اسے کہنے لگی پیٹ پیٹ کا، نبی اسے کہنے لگی پھوٹی پھوٹی بات
इधर रखियो भाई आगा जना अभी सूखा है गला सिमर खंजर को रोकी ले अभी सूखा है गला करबला कांपे बाबा होने लगा सूखा है गला देख कुरान से तफसीर निकल आई है सर खुले ज़ैनब दिल गिरे निकल आई है रोक शब्द भी कहने लगे इन्ना सूखा है गला खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला चकियां पीस के पाला था इसी दिन के लिए बचाइए भाई क्या मेरा राज दुलारा था इसे दिन के लिए पूरा आ जाओ बीच में आ जाओ सारे बीच में लगा ले अभी सूखा है गला खंजर अभी सूखा है गला जिसमें जख्मी है तेरा कौन करेगा जिसमें जख्मी है तेरा कौन करे जख्मों को माही बालों से करेगी तेरे जख्मों को भी और पहलू को करेगी तेरे जगिया शिर खंजर अभी सूखा है गला शिर खंजर
دیکھ کر خیمے سے بچی سوئے دریا دوڑی لاش عباس سے ساحل سے تڑپ کر اب سوکھا ہے گلا خنجر کو روک لے اب سوکھا ہے گلا ماں کے زانوں پہ ہے سرز بہا گلا ہوتا ہے بدائے طفل کہیں یوں بھی ادا ہوتا ہے بال بکھرا کے یہ زہرا نے پیغمبر سے کہا اب سوکھا ہے گلا خنجر کو روک لے اب سوکھا ہے گلا کبھی چلتے ہوئے خنجر کو پکڑ لیتی تھی کبھی منہ دیکھ کے بیٹے کا وہ رو دیتی تھی کبھی رکھ دیتی تھی خنجر کے تلے اپنا گلا ابھی سوکھا ہے گلا خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے 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 کیا قیامت ہے یہ کیا منظر دکھاتا ہے علام خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علام خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علام لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علام خون میں ڈوبا ہوا دریا سے دونوں ایک جگہ جوڑتے ہیں علام خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علام دولت اکبر میں ہے پھر تھرتھراتا ہے علام خون میں ڈوبا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علام خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علام دامن ساحل سے خونی ابرے اٹھتا دیکھنا دامن ساحل سے خونی ابرے اٹھتا دیکھنا خون دریا سے برستا رہا ہے دیکھنا خون دریا سے برستا رہا ہے دیکھنا بس وسا ہے وہم ہے آخر یہ کیا ہے دیکھنا خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے
सारी दुनिया खून है, खून आंखें हो गई या सारी दुनिया खून है, खून आंखें हो गई या सारी दुनिया खून है, खून आंखें हो गई या सारी दुनिया खून है। या इलाही सबसे परचम पर ये कैसा खून है, या इलाही सबसे परचम पर ये कैसा खून है, या इलाही सबसे परचम पर ये कैसा खून है, या इलाही सबसे परचम पर ये कैसा खून है। लबे साहिब ताकि मुझे दरिया खून है, खून दरिया से आता है आलाम, खून में डूबा है आलाम, खून में डूबा हुआ दरिया से। सबसे परचम से बहारे जावेदा लिपटे हुए, सबसे परचम से बहारे लिपटे हुए, सबसे परचम से बहारे जावेदा लिपटे हुए, सबसे परचम से मश्क खाली तशनागी की नौहा खान लिपटे हुए, मश्क खाली तशनागी की नौहा खान लिपटे हुए, मश्क खाली तशनागी की नौहा खान लिपटे हुए, तीर कुछ पैवते कुछ मायूस या लिपटे हुए, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलाम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलाम। पास में सुबह से बच्चे हैं सितम क्या हो गया, पास में सुबह से बच्चे हैं सितम क्या हो गया, पास में सुबह से बच्चे हैं सितम क्या हो गया, पास में सुबह से बच्चे हैं सितम क्या हो गया। आया जो मेरे से बाहर जो गया, अस्सलाम अस्सलाम है शहीद करबला, अस्सलाम अस्सलाम गरीब नवाज, अस्सलाम अस्सलाम है गरीब नवा, अस्सलाम अस्सलाम बहुत ठीक है नियाज तेरी खींच के
سیف لیے چلتے رہو چلتے رہو چلو جاؤ چلو جاؤ رک جاؤ رک جاؤ اوئے رک جا ماں جا ماں لگ جو لگ جو لگ جو لینا اس پانی والا ماتا ہے Hello.